قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے، دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں گے، ہوا میں لہرائیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھائیے اور ہوا میں لہرائیے، کیونکہ خدا ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے۔ لہرائیں دونوں ہاتھوں کو اور زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے۔ آمین۔ پریز مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں اس قادر مطلق خدا صلح اور سلامتی کے شہزادے کی سلامتی آج صبح آپ سب کے ساتھ ہو۔ بیٹھیے گا، خدا آپ کو برکت دے، اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی سلامتی آپ سبوں کی اس زندگی میں ٹھہرے۔ آمین۔ مل کے بولے گا آمین۔ آئے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت، اس گھڑی اور اس پل کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت دن ہمیں عطا کیا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا آج کے دن میں ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم اس خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا نے آج کا دن ہمیں بخشا کہ ہم اس کے حضور آ کر اس کے کلام کی چند باتوں سے رڑ و سودا ہو سکے۔ بتھیرے آج بھی اس بات سے غافل، اس بات سے دور، مختلف زندگی کی مصروفیات میں دبے ہوئے، مشکلوں میں دبے ہوئے آج بھی وہ خدا کے حضور نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے گا کہ خدا ہی ہماری ساری مشکلوں کو، ہماری ساری پریشانیوں کو، ہمارے سارے دکھوں کو، ہماری ساری مصیبتوں کو خدا ہی دور کر سکتا ہے۔ آمین۔ عزیزو، اس سال کا آج آخری پیغام ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اس پیغام پر غور کریں، اور یہ پورے سال کا جو نچوڑ ہے وہ اس بات میں ہے جو آج ہم خدا کے حضور سیکھیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، میں نہایت شادمان ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے پورا سال ہمیں سنبھالا، ہمارے کانوں کو شنوا کیا، ہم نے کلام کو سنا، ہم نے باتوں پر غور کیا، ہم نے توجہ کی، بہت ساری زندگیوں میں ہم نے تبدیلی دیکھی، بہت ساری جانوں میں ہم نے زندگی آتے دیکھی ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، میرا پیغام ایماندار کا خدا کو پسند آنا عزیزو بے حد ضروری ہے۔ ہماری دعا، ہمارا روزہ، ہمارا سجدہ، ہماری ریاضت، سب کچھ کی بنیاد جو ہے وہ عمل ہے، اور عمل ہی سے ہم خدا کو پسند آئیں گے، خدا کے نزدیک ہوں گے، اور خدا ہمارے ساتھ عملی طور پر کھڑا ہوگا۔ آمین۔ ہم جب اپنے گرد و نواح اپنی زندگی کو پورے سال میں ٹٹولتے ہیں، آپ جنوری سے شروع کریں اور دسمبر کے اینڈ تک آئیں اور دیکھیں کہ اس پورے سال میں ہم نے کن کن باتوں کو فیس کیا ہے، کون کون سی مشکلیں ٹھہر گئیں اور کون سی آئیں اور ہمیں ہلاک کر چلی گئیں۔ ان ساری باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے سال کے ان آخری دنوں میں۔ عزیزو، ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہاں آج بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی اگلے سال میں داخل ہو سکے یا نہ ہو سکے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آج کے دن کو ہم غنیمت جانیں گے اور اپنے پورے سال پر غور کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔
अजीजों, जिंदगी गिव एंड टेक है, और अगर हम अपनी जिंदगी में इस बात को तरजीह नहीं देते कि गिव एंड टेक है, देने लेने की बात है, जिंदगी के हर एक शोबा में, हर एक बात में आप जब गिवर हो तो फिर आप लेने वाले भी बनोगे, और अगर आप देने वाले नहीं हैं तो फिर आप लेने की उम्मीद ना रखें। खुदा हमारे देने पे निगाह करता है। वो आपका वक्त भी हो सकता है, आपकी तवज्जो भी हो सकती है, आपके ख्यालात भी हो सकते हैं, आपका रुपया पैसा भी हो सकता है, तरह तरह से। अगर आप देने वाले हैं तो याद रखिएगा आप खुदा के नजदीक लेने वालों में शामिल हो जाएंगे। आमीन। हमारी तंगदस्ती की सबसे बड़ी वजह, हमारी मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह कि हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, मुट्ठी खोलते नहीं हैं। और अगर हम खुदा के हुजूर कलाम की तरबियत के साथ अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर हम में से सब वो मुट्ठी खोलने वाले होंगे, हम देने वाले होंगे। और जब हम देने वाले होंगे तो फिर किताब मुकद्दस बाइबल के मुताबिक हम लेने वाले भी होंगे। अज़ीज़ो, खुदा तब आप पर तरस खाएगा जब आप किसी दूसरे पर तरस खाओगे। खुदा तब आपको माफ करेगा जब आप किसी को माफ करोगे। खुदा तब आपसे मोहब्बत करेगा जब आप किसी दूसरे से मोहब्बत रखोगे। खुदा तब आपको देगा जब आप किसी भूखे को खाना खिलाओगे। खुदा तब आपको देगा जब आप किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे। अजीजों, यही मसीहत की खूबसूरती है। मसीहत में सबसे ज्यादा इन बातों पर गौर किया गया है, इन बातों को सिखाया गया है। और मैं खुदा का खादम होते हुए इस बात पर इजहार अफसोस करता हूं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान चर्च को यह बात नहीं सिखाई गई। पाकिस्तान चर्च को यही सिखाया गया है कि आपने लेना है, देना नहीं है। तो चर्च की खूबसूरती पता क्या है? कि देना है। अगर आप चर्च हैं तो चर्च का मतलब है देने वाले। आमीन। लेने वाले नहीं। हम जो चर्च हैं, हमने देने की आदत डालना है, लेने की नहीं। बरकत तब आपकी जिंदगी में आएगी जितने बड़े आप देने वाले होंगे उतने बड़े आप खुदा की हुजूरी से लेने वाले होंगे। और देने वाला मुबारक है। आमीन। किताब मुकद्दस के मुताबिक देने वाला मुबारक। मुबारक का मतलब है बढ़ने वाला, बरकत वाला, बढ़ने वाला, वो मुबारक है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जिस पैगाम पर हम गौर करेंगे, ये इस साल का आखिरी पैगाम है, मेरे मज़मून का आखिरी पैगाम जो खुदा ने इस साल हमें दिया, उसका आखिरी पैगाम, ईमानदार का खुदा को पसंद आना। उसमें ये आखिरी टॉपिक है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, जिस पर आज मैं और आप मिलकर सीखने वाले हैं। ये आखिरी बात है। अगले साल नई बात के साथ 31 दिसंबर की रात खुदा के हुज़ूर आएंगे, नई बातें खुदा से मांगेंगे, नया जो है वो टॉपिक खुदा से मांगेंगे। और याद रखिएगा कि जो लोग पिछले साल से हमारे साथ हैं उनको पता है कि 31 दिसंबर की रात खुदा ने इसी मसबा पर खड़े होकर ये बात कही थी कि इस बात पर हम बात करेंगे कि ईमानदार का खुदा को पसंद है। उसमें खुदा ने हमें आयत बख्शी। आए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका। याद रखिएगा मेरे अज़ीज़ों, ये इस साल का आखिरी पैगाम है। इस साल हमने इस बात पर गौर करना है जो जो हमने पूरा साल सीखा। अगर आपको याद नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर बलतरतीब सारे पैगाम
सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं तो आप ऑफिस में राब्ता करें। जिस बात की आपको समझ नहीं आ रही आप सीखने की कोशिश करें। अजीजों, सीखने की कोशिश करेंगे तो खुदा आपको सिखाएगा। आमीन, आमीन। आप सीखें। किसी बात की समझ नहीं आ रही तो बार बार पूछें। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े महशर आप इसी बात में रह जाएं कि समझ नहीं आई, पादरी साहब पूरा साल की सिखाते रहे कि ईमानदार का खुदा को पसंद। समझ नहीं आई, क्यों, कैसे? अगर ईमानदार हैं तो फिर खुदा को पसंद ही हैं तो ईमानदार हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हम अपने तौर पर ईमानदार हैं वो हम अपने तौर पर ही हैं। हम खुद में तो ईमानदार हैं, लेकिन हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि क्या एज आ ईमानदार हम खुदा को पसंद हैं या नहीं है। कहीं हम उस लिस्ट में तो नहीं है जिनको खुदा ये कह देगा कि ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। वहां ईमानदार खड़े होकर इस बात का इजहार करेंगे कि ए खुदावन हमने तेरे नाम से मौजज़े किए। वहां ईमानदार खड़े होकर ये कहेंगे कि ए खुदावन हमने तेरे नाम से नबूवतें की। वहां ईमानदार खड़े होकर ये कहेंगे कि ए खुदा हमने तेरे नाम से शिफाएं बांटी। खुदा कहेगा कि ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। ये सबसे बड़ी जो फिक्र की बात है, सबसे बड़ी जो फिक्र की बात है कि खुदा क्यों नहीं जानता। वो तो मौजज़े भी कर रहे हैं, वो तो बदरूहों को भी निकाल रहे हैं, वो तो नबूवतें भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा उनको क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अपने तौर पर ईमानदार थे। वो खुदा को पसंद नहीं थे, वो रस्मी ईमानदार थे, वो खुदा को पसंद नहीं थे। अब खुदा को कौन लोग पसंद हैं, खुदा को कौन से ईमानदार पसंद हैं? हमने किताब मुकद्दस बाइबल की रोशनी में पिछले अय्याम में, पिछले महीनों में हम बलतरतीब सीख चुके हैं कि खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो गिवर हैं। आमीन। जो ईमानदार होते हुए अमली हैं, हर बात को अमली तौर पर जो पेश करते हैं, अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लेते हैं, वो ईमानदार खुदा को पसंद करते हैं और खुदा उनको पसंद करता है। वो ईमानदार खुदा की पसंदीदा शख्सियत हैं जो अमल के साथ खुदा के हुजूर हैं। आमीन। अमल के बिना मेरे अजीजों ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। अब बात समझने की है तो फिर वो मौजज़े क्यों हो रहे थे, फिर वो बदरूहें क्यों निकल रही थी, फिर वो नबूवतें क्यों हो रही थी? अजीजों याद रखिएगा, ये तीनों काम खुदा के हैं, मेरे और आपके नहीं है। नबूवत करना खुदा का काम है, वो आपसे भी ले सकता है, वो बाहर बैठे किसी भाई से भी नबूवत करवा सकता है, वो मुझसे भी करवा सकता है। ये खुदा का काम है और खुदा अपना काम खूब करना जानता है। मौजज़ा ये खुदा का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। आप भी किसी पे दुआ कर देंगे तो मौजज़ा हो जाएगा, मैं भी किसी पे दुआ कर दूंगा तो मौजज़ा हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये खुदा का काम है और खुदा अपना काम लेना जानता है। वो किसी बच्चे से भी अपना काम ले सकता है। आमीन। वो किसी से भी अपना काम ले सकता है, ये खुदा का काम है। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा का काम है वो खुदा करता है। वो मेरे जरिए, आपके जरिए, बाहर बैठे हुए किसी भाई के जरिए, किसी से भी वो अपना काम ले सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जाती क्या है, इसी बात का तो इजहार खुदा का बंदा जो है वो दाऊद करता है कि खुदा मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मेरी क्या हैसियत है, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। अगर रुपया पैसा भी इकट्ठा करके लाऊं और तेरे हुजूर रखूं तो ऐ खुदा वो भी तेरा ही दिया हुआ। अगर मालो मता इकट्ठा करके लाऊं और तेरे सामने रखूं तो ऐ खुदा वो भी तेरा ही दिया हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। तो इजहार करता है सिर्फ शुक्रगुजारी। जो शुक्रगुजारी है वो हमारी जाती है, जो अमल है ना वो हमारा जाती है। हम अगर अमली तौर पर खुदा के हुजूर हैं तो ये हमारी जात से ताल्लुक रखता है, ये हमारा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हो तो ये हमारा जाती है। अगर आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करते हो तो ये हमारा जाती है।
اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو تو آپ اپنی روٹی میں سے اس کو کھلا رہے ہو، یہ آپ کا ذاتی ہے۔ اگر آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنا رہے ہو تو اپنی ذات میں سے اس کو دے رہے ہو، اپنا ذاتی اس کو دے رہے ہو۔ اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلا رہے ہو تو آپ اپنا عملی طور پر خدا کی جو ہے وہ ترس کا اظہار کر رہے ہو۔ اس لیے عملی طور پر خدا کے حضور رہنا، خدا کے حضور مکمل ہونا، یہ بے حد ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے بالترتیب اسی ماہ میں 4 پیغامات کو سنا، میں آپ کے سامنے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو اس ماہ کا پہلا جو پیغام تھا وہ ہم نے سنا کہ خداوند کی کہی ہوئی بات دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور اس بات کو ہم نے سیکھا تھا۔ پہلا پیغام ہم نے اس بات کو سیکھا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس شاعر بانی پہلی شمع جب روشن کی گئی تو اس روز ہم نے اس بات کو سنا کہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ خدا محبت، اور جو خدا میں سے ہیں وہ بھی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور عزیزو، اگر آپ خدا میں سے ہو تو پھر خدا آپ میں سے ظاہر ہو۔ بڑی سوچنے کی بات اور عمل کی بات یہ ہے کہ خدا آپ میں سے ظاہر ہو۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آئے، ہم نے سیکھا جو بنیادی بات ہم نے غور کیا، سیکھا، وہ تھا فکر نہ کرو۔ آمین۔ ہم نے کہی ہوئی باتوں پر غور کیا اور ہم نے سیکھا فکر نہ کرو۔ اور پھر ہم آگے بڑھے، ہم نے سیکھا معاف کرو۔ پھر ہم اور آگے بڑھے، ہم نے سیکھا غصہ نہ کرو۔ میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ نکلے ہوئے چند باتیں ہیں جس پر ہم غور کریں گے، اور آج جس بات پر ہم بالترتیب غور کرنے والے ہیں وہ ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد ہوا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ آئیں عزیزو، اس بات کو بالترتیب سیکھتے ہیں، اور عبرانیوں 11واں باب اس کی 6ویں آیت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، ذہنی طور پر بھی، سوچوں کے طور پر بھی، خیالوں کے طور پر بھی ادھر غور کیجئے گا۔ آج کا پیغام آخری ہے، اس کے بعد ہم اس بات پر گفتگو نہیں کریں گے۔ اس ڈائس سے، اس مذبح سے ہمارے پاس ایک نئی بات ہوگی۔ 2026 میں نئی بات کے ساتھ ہم آپ کے درمیان ہوں گے، نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے درمیان ہوں گے، نئی گفتگو ہم آپ کے ساتھ کریں گے کہ اب خدا کیا چاہتا ہے۔ پچھلے سال خدا نے کہا کہ ایک جو ایماندار ہے اس کا پسند آنا بے حد ضروری ہے خدا کو۔ خدا یہ اظہار کرتا ہوا ہم سے نظر آیا، خدا طرح بطرح سے ہمیں سکھاتا ہوا نظر آیا، اپنے روح القدس کے ذریعہ سے، اپنے پاک فرشتوں کے ذریعہ سے، اور خدا نے ہمیں یہ پیغامات دیے، ہم نے سنے، ہم نے سیکھے، اور اس بات پر ہم نے غور کیا۔ خدا نے ہمیں سکھایا کہ ایک جو ایماندار ہے اس کا جو عمل ہے وہی اس کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ ہمارا جو باپ ہے، جو ایمانداروں کا باپ ہے، وہ بھی عمل سے راست باز ٹھہرا۔ خدا نے اسے کہا اپنے رشتہ دار، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور یہاں سے نکل۔ وہ نکلا، اس نے خدا کی بات مانی، خدا کے ساتھ ساتھ چلا۔ ابراہیم جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلا، جو خدا نے ابراہیم کو کہا ابراہیم نے سنا، سمجھا، اس پر غور کیا اور وہی کیا۔ آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کی باتوں پر دھیان کرتا رہا، تبھی تو وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، ٹائٹل ملا اس کو، ایمانداروں کا باپ۔ یعنی اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اس زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے اگر ہم اپنے روحانی باپ یعنی ابراہیم پر ہی غور کریں تو ضروری ہے کہ عمل کے ساتھ۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا عبرانیوں 11واں باب اس کا 6 آیت، 11ویں باب کی 6ویں آیت جو لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔
खुदा का आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा ने ये आयत हमें दी, इस बात के लिए कि खुदा ने ये मज़मून हमें दिया, इस बात के लिए कि हमने कुछ बातों को सीख लिया और कोशिश करेंगे इस पर अमल करें ताकि हमारी जिंदगी बदली हुई सी हो। आमीन। अज़ीज़ों, इस आयत को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं हर पैगाम में। पहला, बगैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और अगली बात कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा, ये अमल की बात है। आप जब घर से निकलते हो, आप चर्च में आते हो, तो आप जब भी खुदा के हुजूर झुकते हो, घर में, चर्च में, कहीं भी आप सिजदा में जाते हो, तो आपके ईमान का हिस्सा यह बात हो कि यहां खुदा मौजूद है। आमीन। ये अमली बात है। और तीसरी बात कि वो अपने तालबों को बदला देता है। यानी दुआ करने वाले जितने भी हैं, जितने भी उसके तालिब हैं, यानी उसकी तलब रखने वाले हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं, उसकी तमन्ना करते हैं, वो ये बात दिल में बैठा लें कि खुदा आपकी दुआ का खुद जवाब जरूर देगा, जरूर जवाब देगा। आमीन। अगर आप ये 2 बातें दिल में बैठाकर खुदा के हुजूर आओगे तो आप अमली ईमानदार हो। अगर सिर्फ आप रस्मी खुदा के हुजूर आए हो, सिर्फ चर्च करन चल हैं, सिर्फ इबादत करन चल हैं, और इस बात का आपको कोई भी भरोसा नहीं कि खुदा है या नहीं है, इस बात से आपके दिल में या आपकी सोच में ये बात है या नहीं है, फिर आप रस्मी ईमानदार हो। अज़ीज़ों, इस बात को मज़ीद खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब अब बढ़ाता है। आइए हम इस बात को देख लेते हैं। याकूब का खत और उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत मुबारक लिखा है। 20वीं आयत में, अब तो हम सबको ये ज़ुबानी आयत याद हो जानी चाहिए। हमने बहुतों दफ़ा यहाँ से ही शुरू किया है और अपनी मुतल्लिका बात तक पहुँचे हैं, यानी तरतीब के साथ हम आए हैं, क्योंकि कुछ लोग हर इतवार नए होते हैं हमारे साथ, इसलिए हम इसको तरतीब के साथ ही शुरू करते हैं। तरतीब यही है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान हो कैसा? अमल के साथ। खुदा मौजूद है, वो अपने तालबों को बदला देता है। अगर आप ये बात अपने दिल में, अपनी सोच में, अपने ख्याल में लेकर आए हैं तो अज़ीज़ों, आपकी जिंदगी में मौजज़ा होगा। खुदा आपकी जिंदगी में होगा, खुदा मौजूद होगा, खुदा कुदरत के साथ उतरेगा। आमीन। आइए देखते हैं, लिखा है याकूब का खत 2 बाब उसकी 20वीं आयत यूं बयान है, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? बेकार है। अज़ीज़ों, आप जो सिर्फ इबादत के लिए आए हो ना, तो आपका ईमान अमल के बिना बेकार है। आप रोजा रखते हो, अच्छा करते हो, आप दुआ करते हो, अच्छा करते हो, आप दिन में 3 बार खुदा के हुजूर आते हो, अच्छा करते हो, लेकिन याद रखें कि सिर्फ दरी बिछा लेने से, 5 वक्त नमाज पढ़ लेने से, 3 दफा खुदा के हुजूर आ जाने से आप रास्तबाज नहीं ठहरोगे जब तक आपकी जिंदगी में अमल ना होगा। आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है। आप इससे ऊपर वाली आयत पढ़ें तो ईमानदारों के लिए बात लिखी गई है। अच्छा करता है तो ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थर थराते हैं। लेकिन मगर है नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? आपकी दुआएं, आपकी बंदगी तो फिर एक साइड पर रह जाएगी। खुदा आपसे अमल की बात पूछेगा कि अमल क्या किया। खुदा आपसे बात करेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी ना खिलाई, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया। सो ये बात
سننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم عمل کے ساتھ خدا کے حضور آئیں. تو وہاں لکھا ہے کہ ایماندار خدا سے پوچھیں گے کہ خدا کب تو بھوکا تھا اور ہم نے تجھے روٹی نہیں کھلائی. کون پوچھیں گے؟ کون پوچھیں گے؟ ایماندار پوچھیں گے. میں اور میرا خدا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ ہیں، تبھی تو آپ خدا کے حضور آئے ہیں. لیکن اب اس سے آگے بڑھنا ہے. ہم نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے چرچ نہیں جانا. ہم نے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ہم نہیں آئے خدا کے حضور، ہرگز نہیں آئے. ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے حضور آئے ہیں. آمین. تو خدا پوچھے گا، روز محشر خدا بات کرے گا ان راست بازوں سے، ان ایمانداروں سے خدا بات کرے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہ پہنا. اب یہ بات سننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم عمل والے ایماندار ہو جائیں. آمین. اسی تو یعقوب کہتا ہے کہ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو اس بات سے واقف نہیں ہے؟ عبادتیں کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مگر اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ایماندار عمل کے ساتھ ہوگا تو خدا کا پسندیدہ شخص ہوگا. آمین. اور اگر ایماندار عمل کے ساتھ نہ ہوگا تو وہ خدا کا پسندیدہ شخص نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، عمل کی جو بات ہے اس بات پر ہم غور کریں گے. جو عمل کی بات ہے اس بات پر ہم غور کریں گے. یاد رکھیے گا کہ ایماندار کا جو عمل ہے وہی ایماندار کو راست باز ٹھہراتا ہے. آمین. اس سال کا آخری پیغام غور کیجئے گا کہ ایماندار کا خدا کے حضور عمل کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے. بے حد ضروری ہے. اگر آپ عمل کے ساتھ نہیں ہیں تو میرے عزیزو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چاچ. اسی بات کو خدا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 6 باب 46ویں آیت کو ہم دیکھیں گے اور 49ویں آیت تک یہ بات ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. خداوند آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. سنیے، کتاب مقدس میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سنو اور غور کرو اس بات پر کہ یہ پورا سال ہم نے کس طرح گزار دیا. ہم کن باتوں میں کھوئے رہے، ہم کن باتوں میں گم رہے. یہ کس طرح پورا سال ہماری زندگی سے دوڑ لگا کر نکل گیا. یاد رکھیں دوڑ لگا کر نکلا ہے. ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ 2025 کا پتہ نہیں چلا کس طرف نکل گیا. اتنی تیزی سے یہ سال گزرا ہے، ہم بھی سیدھے پدری ہو رہے ہیں اور سال ختم ہو گیا. اور 26 بھی اسی طرح تیزی سے گزر جائے گا کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. خداوند آنے والے ہیں. غور کریں اس بات پر کہ آپ عمل کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. خداوند کہتے ہیں کہ جب تو میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتا ہے. کیوں آیا ہے آج؟ غور کرنا ہے ہم نے. خدا بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ. جی بہنوں، کیوں آئے ہیں پھر آپ؟ جی بھائیو، آپ کیوں آئے ہو جب آپ اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے، لمحہ فکریہ ہے. فکر کریں، فکر کریں، اس بات کا فکر کریں کہ سال گزرتے جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ. ہم نے جہاں فانی سے کوچ کرنا ہے، ہم نے چھوڑنا ہے. یہ جن گھروں سے آپ کو بہت پیار ہے نا، یہ آپ نے چھوڑ جانے ہیں.
یہ جن مکانوں سے آپ کو بہت پیار ہے یہ ہم نے چھوڑ جانے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگلے 50 سال بعد اس گھر میں کسی نے آپ کا نام بھی نہیں لینا. تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی ہونی اور کبھی کسی نے پوچھنا یہ کون ہے؟ اے دادا جی ہوں سن ساڑے. ہاں آپ ماضی میں ایک یاد بن کر رہ جائیں گے. اور جس تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے میرے خیال میں ہم یاد بھی نہیں رہ جائیں گے. آنے والی جنریشن جو ہے وہ ہمیں یاد بھی نہیں کرے گی. اس لیے فکر کرو جہاں ہم نے جانا ہے, جن گھروں میں ہم نے جانا ہے, جہاں ہمارا ابدی مکان ہے, ہم نے اس بات کی فکر کرنا ہے. اور اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ جب تو میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند. ہمارا آخری مقام یسوع ہے, ہماری آخری جگہ یسوع کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. اگر آپ, میں نے پچھلے اتوار بھی کہا تھا, اگر آپ ابراہیم والی لائن میں لگ گئے تو پھر آپ یسوع کے ساتھ ہوں گے, اور اگر آپ اس لائن میں آپ نہ لگے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. غور کریں, نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح سوچیں. غور کریں, اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھولیں, اپنے دماغ کو کھولیں کہ خدا یہ گلہ کر رہا ہے مجھ سے اور آپ کے ساتھ. اس پورا سال میں خدا نے گلہ کیا ہے کہ جب تو میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتا ہے. اور کہنے پر عمل کرنا ہی ضروری ہے, اور وہ ہم نہیں کر رہے. ہم سنتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. وقتی طور پر اسی جگہ پر ہم اظہار کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت پیغام تھا جی, بڑی خوبصورت باتیں تھی جی, خدا نے بڑی خوبصورت باتیں کی آج ہمارے ساتھ. لیکن گھر جاتے ہی ہم بھول جاتے ہیں, گھر جاتے ہی ہم بھول جاتے ہیں. فکر نہ کرو کہ اگلے اتوار میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا سنا, کیا سمجھا. آپ میں سے صرف ایک بیٹی بولی اور کہا صرف مجھے پتا ہے, باقی کوئی بھی بات ہی نہیں کر سکا. ہم بھول جاتے ہیں, نالائق کلاس کی طرح ہیں جو سنا ہوا جو لیسن ہے, سبق ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں. ایسا مت کریں. یاد رکھیے گا کہ آپ بھولے ہوئے ہیں تو خدا بھی آپ کو بھولے ہوا ہے. آپ بھی خدا کو یاد نہیں ہیں. اگر آپ نے خدا کی باتیں یاد رکھی ہیں تو پھر خدا نے بھی آپ کو یاد رکھا ہے. آمین آمین. اس لیے میرے عزیزو یہاں خوبصورت بات ہے. خداوند کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو شخص میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند ہے. اور وہ اس طرح عقل مند ہے کہ اس نے زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی. اور جو میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا, خدا کے کلام میں اور میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں, وہ بے وقوف شخص ہیں. وہ کیا ہے جی؟ بولیں کیوں, اپنی باری آئی تو بس پھر. اب جب اپنی باری آئی ہے تو پھر نہیں. جو میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ بے وقوف شخص ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ بے وقوف شخص ہے. اس نے ریت پر اپنی بنیاد ڈالی. اور فرماتے ہیں کہ جب سیلاب آیا, طوفان اس گھر سے ٹکرایا جس نے گہرے میں کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی تھی, وہ گھر قائم رہا. اب یہ سیلاب کیا ہے, یہ طوفان کیا ہے, یہ مشکلوں کے طوفان, یہ بیماریوں کے سیلاب اس گھر کو برباد نہ کر سکے کیونکہ اس کی بنیاد گہرے میں تھی, چٹان پر تھی, گہرے میں تھی, چٹان پر بنیاد رکھی. چٹان کیا ہے؟ خدا کا کلام, خدا کی کہی ہوئی بات, یہ چٹان ہے. اگر عمل کرو گے تو آپ کی بنیاد چٹان پر ہے, اور اگر عمل نہیں کرو گے تو آپ کی بنیاد ریت پر ہے, اور ریت پر کوئی بھی گھر قائم نہیں رہتا. کوئی بھی گھر قائم نہیں رہتا, وہ گر جاتا ہے. ہلکی سی ہوا, ہلکا سا سیلاب, ہلکا سا طوفان اس کی دیواریں گرا کر چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا آپ کی دیواریں گری ہوئی ہیں کیونکہ بنیاد ریت پر ہے. میرے آقا میرے خدا یسوع مسیح نے جاتے ہوئے ایک ہی بات کہی
मेरे पास आओ और ये फरमाया कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु आपके साथ है। आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हैं। आमीन। गौर करें, ढूंढें उसे, वो आपके साथ हैं। करें उससे बात, करें उससे गुफ्तगू, वो आपके साथ हैं। आमीन। आज जिस कही हुई बात पर हम गौर करेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। हमारा आज का आखिरी पैगाम लिखा है, जो हम जिस बात पर गौर करेंगे, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। 5वां बाब उसकी 43वीं आयत से 48वीं आयत तक है। पर जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। अखलाकियात से भरी हुई ये बातें आपके रवैये को डायरेक्ट टच करती हैं, आपकी सोच को डायरेक्ट टच करती हैं। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, ध्यान कीजिएगा। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और इस बात का इजहार करते हुए जब खुदा यीशु मसीह ने ये बातें अपने शागिर्दों को सिखाई, उन्हें बार बार ये कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बड़ा मुश्किल काम है, हद से ज्यादा मुश्किल काम है। दुश्मनों से मोहब्बत रखना और अपने सताने वालों के लिए दुआ करना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे आका मेरे खुदा यीशु ने सलीब पर लटके हुए इस बात का अमली इजहार किया, मुझे और आपको और तमाम शागिर्दों को यह बात सिखाई कि वाकई ही खुदावंद सिर्फ कहते नहीं बल्कि खुद भी उसको पूरा करते हैं। आमीन। उनकी बातें महज अल्फाजों पर मबनी नहीं थी, वो अमली तौर पर भी उस तालीम का इजहार करते हुए हमें नजर आए। सलीब पलट के हुए, जिन्होंने उसके हाथों में कील ठोंके, जिन्होंने उनके पांव में कील ठोंके, जिन्होंने रात ही से उन्हें सताना शुरू किया, कोड़े लगाए, मुंह पे थूका, दाढ़ी को नोचा, उसके कपड़े उतार दिए। लेकिन इसके बावजूद जब मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया, तो उन्होंने एक ही बात कही, ऐ बाप इनको माफ कर। क्या कर रहे हैं वो? अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो अपने सताने वालों के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए दुआ की जा रही है कि ऐ बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अजीजों, ऐसा रवैया मुझ में भी हो और आप में भी हो। आमीन। इसलिए खुदावंद आज इस साल के आखिर में यह बात मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। सुनिए, लिखा है 43वीं आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे यह कहता हूं, खुदावंद कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। रुकेंगे यहां जरा, ठहरो ठहरो, सुनो सुनो। अगर एक टाइटल अपने नाम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आसमान पर भाइयों आपका एक मुकाम हो, यानी आप खुदा ताला के बेटे कहलाओ, आप खुदा ताला की बेटियां कहलाओ, तो उसके लिए करना क्या है? वाज़िया कहा गया कि मैं तुमसे कहता हूं। खुदावंद ने अख्तियार के साथ यह तालीम दी और कहा कि मैं तुमसे कहता हूं। पहलों से यह कहा गया था, शरीयत में यह था, मूसा के दौर में यह बात कही गई थी कि अपने हमसाए से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुमसे कहता हूं। किसने फरमाया? ऊंची आवाज में किसने फरमाया? मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और फिर इसका अजर भी साथ हमें बता दिया, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो।
میرے عزیزو، آگے میرے آقا نے اپنے باپ کی فضیلت، اپنے باپ کی کوالٹی، اپنے باپ کی وہ بات بتائی جو میرے لیے اور آپ کے لیے توجہ طلب ہے. سنیں، لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. یہ میرے باپ کی جو فضیلت ہے وہ ہے، وہ کسی میں بھی فرق نہیں رکھتا. آمین. وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر سورج چمکاتا ہے. وہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آکار گناہ گاردہ ہے تو اتھے می نہیں پائے گا، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے تو وہاں سورج نہیں چمکے گا. ایسا نہیں ہے. یہ باپ کی فضیلت ہے، یہ باپ کی وہ کوالٹی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم میں بھی ہو. وہ چاہتا ہے یہ بات ہم میں بھی ہو. اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیونکہ اس لیے کہ تمہارا جو باپ آسمان پر ہے وہ کسی کے ساتھ فرق نہیں رکھتا. تو ضروری ہے کہ اگر ہم باپ کے فالوورز ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، تو ہمیں بھی اس جیسا مزاج مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اس جیسا بننے کی ضرورت ہے. مت یہ کہیں کہ نہیں وہ تو یسوع تھا، وہ تو ایسا کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے گا، خدا نے مجھ سے اور آپ سے کہا ہے کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. آمین. ہم کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اس نے سورہ زمین پر آ کر ایک انسان بن کر اپنی زندگی گزار کر مجھے اور آپ کو رول ماڈل دیا ہے کہ تم بھی غالب آؤ جس طرح میں غالب آیا. آمین. جوش نال جی آمین. اس لیے غالب آنا ہے تو یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو. اخلاق کی بات آ رہی ہے، ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا. خداوند مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اس میں اخلاقی طور پر جو بات ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنیے، لکھا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے. سوال یہ نشان ہے، کیا مسئول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل. آمین. ہلیلویا. آج میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آسمان پر جانا ہے تو پھر آسمانیاں ورگا بننا بھی پڑے گا. آمین. ہر شخص کی خواہش ہے کہ آسمان پر جانا ہے، ہم نے یسوع کے ساتھ رہنا ہے ہم نے، لیکن عمل سے خالی ہیں. عمل نہیں ہے زندگی میں. عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بنا عمل آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. بنا یسوع آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. جب تک آپ میں یسوع مسیح جیسی عادتیں نہیں ہوں گی آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. جب تک آپ میں آسمانیوں جیسی کوالٹیز نہیں آ جائیں گی آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. میں بھی شامل ہوں اس میں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم غور کریں اس بات پر، دھیان کریں اس بات پر. اس کلام کو صرف کہانیوں والی کتاب مت سمجھیں. یہ سیکھنے والی بات ہے. یہ ہدایت کی وہ کتاب ہے جس نے ہمیں آسمان پر لے جانا ہے. اور جائیں گے تب جب آپ آسمانیوں جیسے ہوں گے. لکھا ہے کہ کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ بھی کامل ہے. آمین. جیسا وہ کامل ہے ویسا ہمیں بھی کامل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو اتنا مشکل مت سمجھے کہ نہیں ہوگا. یہ صرف ہماری فطرتی عادت ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے جلدی کسی بات کو. انسان ہے نا، باغیادن سے ہم ایسے ہی ہیں. میں نہیں کیتا، نہیں کیتا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا، اس نے کیا. بھی ہمیں شروع سے ملا ہے. جب سے شیطان ہماری زندگی میں آیا ہم ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں. اپنی غلطیوں کو بھی دوسروں پر ڈال رہے ہیں، اپنی خطاؤں کو بھی دوسروں پر ڈال رہے ہیں، اپنی باتوں کو بھی دوسروں پر ڈال رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ کہیں ہاں خداوند میں ہوں ایسا اور میں بدلنا چاہتا ہوں، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، میں اس بات کو ہمیشہ سیکھنے کے تعلق سے یہ آپ سے کرتا ہوں
کہ ہر روز خداوند کی ایک بات اپنی زندگی میں لے لو اور اس پر عمل کرو. کوئی ایک بات. اگر اس نے کہا معاف کرو تو آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لے لیں اور اپنے سب گناہگاروں کو جنہوں نے آپ کے لیے کچھ نہ حق کہا ہوا ہے انہیں معاف کریں، پاس جائیں، ان سے بات کریں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بھی مجھے معاف کر دو. کیونکہ میرے یسوع نے کہا کہ جب تک تم میرے جیسے نہیں بنو گے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو. میں نے بننا ہے. ہر روز ایک بات عملی طور پر اپنی زندگی میں لیں کتاب مقدس بائبل میں سے جو یسوع نے کہا، تو ہفتہ میں 7 باتیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، اور مہینہ میں 30-31 باتیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، اور سال میں 365. جب 365 باتیں یسوع کی آپ کی زندگی میں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں سے آپ یسوع جیسے لگنے شروع ہو جائیں گے. آمین. کہیں نہ کہیں سے آپ کی باتوں میں، آپ کے رویے میں، آپ کے پہناوے میں، آپ کے چال چلن میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں یسوع نظر آنا شروع ہو جائے گا. آمین. جب یسوع آپ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ آسمانی شہر کے مالک ہوں گے. آمین. خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس بات پر عمل کریں. میرے ساتھ نکالے گا حاصل کلام. آخری بات، آج کی آخری بات، حاصل کلام یعقوب کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیا مبارکہ. آخری بات، اس سال کی آخری بات، اس سال کا آخری پیغام، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اخلاقی طور پر اپنی زندگی میں درست ہو جاؤ اور اپنا مزاج یسوع مسیح جیسا رکھو تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکو. یسوع نے کہا، خداوند نے فرمایا، میرے آقا نے کہا، کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ بھی کامل ہے. آمین. تو پھر آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آپ عمل نہ کریں گے تو بھی یسوع آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے لے گا. نہ جی نہ، ایسا نہیں ہونے والا. خداوند کسی کی طرفداری نہیں کرتے. خداوند صرف اس سے پیار کرتے ہیں جو اس کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا. آپ کو یاد ہے مقدسہ مریم اور خدا یسوع کے بھائی بہن گئے ملنے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی بہن اور ماں جو ہے وہ آپ سے ملنے آئی ہے. تو خدا نے کیا کہا تھا؟ میرے بھائی بہن اور ماں وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل. رشتہ دار بن جاؤ یسوع دے. آمین. یسوع کے رشتہ دار بننا ہے. کوئی ماں بنے، کوئی بہن بنے، کوئی بھائی بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام سنے اور اس پر عمل کرے. آمین. آمین. یسوع ان کو رشتہ دار بنائے گا جو اس کی باتیں سن کر اور عمل کرتے ہیں. وہ یسوع کے رشتہ دار ہیں. ایویں نہ کہی جاؤ بس، ایویں کہنا گل نہیں بننی. آج اس سال میں یہ سوچنے کا وقت ہے. 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں. پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا. اگلے سال میں پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. خوش قسمت ہوں گے وہ جو 2026 دیکھیں گے. آمین. بہت سارے چلے گئے ہیں، بہت سارے میں چھوڑ گئے ہیں، کرسمس بھی نہیں دیکھ پائے بیچارے. تو خواہش 2026 کی تھی، پلاننگز 2026 کی بھی تھی کہ اگلے سال میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. وہ کرسمس بھی دیکھ نہ پائے. عزیزو سوچیں کہیں ایسا نہ ہو وہی بات، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. کاٹ دو اس کو. اگلا سال پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. پتہ نہیں اگلے سال میں نے نہیں ہونا یا آپ میں سے کسی نے نہیں ہونا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سال خدا نے اگر ہمیں دیا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر خدا کے سامنے آ جائیں. آمین. آئیں اس کے رشتہ دار بنے، بھائی بہن بنے، بیٹے اور بیٹیاں بنے. عزیزو آخری بات 26ویں آیت لکھا ہے، 2 باب کی 26ویں آیت لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. سنیں سنیں سنیں. جس طرح میت کو ضرورت ہے 4 لوگوں کی، آپ کا ایمان بھی پھر ایسا ہی ہے. کس دوسرے کے وسیلہ وہ موو کرے گا. وہ کوئی خادم ہو سکتا ہے، وہ کوئی دعا کرنے والا ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ موو کر رہے ہیں اگر صرف ایماندار ہیں. اور اگر عمل والے ایماندار ہیں تو پھر آپ خود موو کرنے والے ہیں. آمین.
आमीन। खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे, अखलाकी तौर पर अपना मेयार बढ़ाएं, अखलाकी तौर पर अपना अखलाक बढ़ाएं, ताकि आप उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। आमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज आपकी दुआ का उन्वान हो कि ऐ खुदा मुझे ये तौफीक दे कि मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखूं, अपने सताने वालों के लिए दुआ करूं, अखलाकी तौर पर मेरा मेयार ऐसा बने जैसा मसीह यीशु का था। मैं अपने मजाज पर गौर करूंगा, गौर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अपने आप को यीशु मसीह में ढालती जाऊं, अपने आप को यीशु मसीह की आदतों में कन्वर्ट करता जाऊं और कन्वर्ट करती जाऊं, तब्दील होकर 2026 में अमल के साथ खुदा के हजूर बात करो। आए अज़ीज़ों, अपने हाथों को आसमां के खुदा की तरफ बुलंद कीजिएगा। अज़ीज़ों, याद रखिएगा, खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद कहते हैं, खुदावंद ने यह कहा हुआ है, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो।